جی ماننا ہے جی ماننا ہے جی نہ کرے لایا ہے. یہ نہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں، نہیں تاکن تمہارا سنگ کھولے کرنا مومنوں کا کام ہے. پھر اس پہ تفصیل لایا گیا ہے. نمبر 87 آیت تک تفریح کر دیا. یہ جو امیر حقوق دلوائے گا ارکان مستعد رہیں گے، یہ کس واسطے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ اس واسطے جماعت یہ مسئلہ پھیلائے گا. یہ 86 نمبر آیت میں ذرا کرتا ہوں. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور جب تم کو تحیہ پیش کیا جائے تو تم تحفہ دے دو اس سے بہتر. مفسرین بعض معنی کرتے ہیں جب تم کو کوئی کہے السلام علیکم تو تم اس سے بہتر جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور جب اگر وہ کہے اذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم لفظ زیادہ بڑا. ارے بھائی اس کا کیا مناسبت ہے مقبر کے ساتھ؟ اس کا معنی یہ نہیں، یہ معنی نہیں ہے. سلام معنی نہیں ہے. مفسرین نے تو ایک جز بیان کیا. اصل معنی یہ ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تم امیر کے بیان سے زندے ہو گئے ہو. امیر نے بیان کیا اور تم نے توحید سنت ڈال دیا. امیر نے ترغیب دی جہاد کی اور تم نے زندگی آئی جہاد کا. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اپنے استاد سے زیادہ بیان کرو اور ردو یا اتنا بیان کرو. معنی یہ استاد نے تحفہ دیا دین کا، امیر نے بیان کیا اور تم میں زندگی آ گئی تو تم کہو میرے استاد نے محنت کی ہے ابھی میں بھی محنت کروں گا. فحیوا بأحسن منہا، یہ معنی آیت کا. اور اگر یہ نہیں ہے تو اوردوہا، تو کم از کم استاد کا وہ تحفہ جو ہے وہ لوگ گھر میں بیان کرو نا. آپ نے تقریر سن لی امیر کی تو باہر میں تقریر کرو. باہر میں نہیں کر سکتے تو گھر جا کے اور سے کہہ دینا کہ آج تو ڈاکٹر صاحب آئے تھے، یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا، آئندہ ہم اپنی شادی بیاہ میں کبھی رسم نہیں کریں گے. اس نے اللہ کا کتاب بیان کیا. امر ہے. آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ لوگوں نے سلام بھی آئے. شیخ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم کہے تو کہتے ہیں وعلیکم السلام. ہمارے ہاں ایک عورت تھی، اس کے خاوند کا نام رحمت اللہ تھا. تو عورت ہے تو خاوند کا نام تو نہیں لیتی. تو جب وہ سلام پھیرتی تھی تو اور لڑکے کا نام عبداللہ تھا، تو جب وہ سلام پھیرتی تھی تو کہتی السلام علیکم عبداللہ کے کیوں. انہوں نے کہا ہی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ رحمت اللہ تو میرے خاوند کا نام ہے نا، وہ تو میں لے لیتا ہوں. میں کہتا ہوں السلام علیکم عبداللہ کے کیوں. عبداللہ کے کیوں آیا تمنا ہے تھا. یہ تو میں آپ پہ عمل کیا. آیت ما سبقی کے ساتھ تعلق کرتے ہیں. یہ سب عبداللہ کے کیوں ہیں جائیں اور کچھ ہوش تو کرو. انسان سچ کہہ سکتا ہے، کہتے ہیں مفسرین نے منع نہیں کیا. میں نے کہا چاہ وہ کر لو ٹھیک ہے، میرا مانا مت مان لو. میں نے کہہ دیا تم مت مان لو. ہمارے پٹانے سے ہوتے ہیں جب میں آیت کا معنی صحیح کرتا ہوں تو کہتے ہیں کس نے کیا ہے. میں نے کہا ایک آدمی نے. ایک پھر مجھ سے پوچھیں کس آدمی نے. میں نے کہا ایک آدمی نے کیا ہے نا، میں آدمی نہیں ہوں. وہ آدمی تھے، ہم آدمی نہیں. اگر سنت میں مانا ہے تو پھر تو ہم غلطی پر ہیں. ہم وہ منع کریں جو حضرت نے کیا ہے. اگر صحابہ نے کیا ہے فعلی الرأس والعین. اگر انہوں نے نہیں کیا ہے تو اگر ہم آیت کے معنی سے خلاف کرتے ہیں تو غلط ہے. جب آیت کا صحیح معنی کرتے ہیں اور ماقبل سے جوڑ ہے تو پھر کن نہیں مانتے ہو. فما لکم فی المنافقین، مومنوں کے زجر ہے. چوتھا حکم ہے آیت 92 وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. الا خطأ کیوں لایا؟ یعنی تیر اندازی کیا کرتے رہو. ایسا نہیں کہ شل بیٹھو راہب بن جاؤ. آپ کبھی دوڑتے تھے، کبھی گھوڑوں کو دوڑاتے تھے. احتیاط کر قتل. جہاد کو کرتے ہو مگر احتیاط کرو. اور 5واں قانون 94 نمبر آئے اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. جب تم سفر کرتے ہو تو تحقیق کرو. ایسا نہیں کہ ہر ایک کو مارو. فتبینوا، تحقیق کرو مسلمان تمہارے ہاتھ سے قتل نہ کیا جائے. اور 8واں حکم 100 نمبر آئے
ومن حاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا. مراغمن رغم سے ہے، رغما انف ابی ذر، خاک آلود ہو جائے ابو ذر کی ناک. مراغمن مراغ زمین، جس نے ہجرت کی تو دنیا میں بہت سا زمین حاصل کرے گا. فراغ مفسرین لازم مانا لیتے ہیں غنیمت مال دولت. لفظ مانا یہ خدا اس کو اچھا جگہ دے دے گا. مانا یہ ہے یہاں سے جاؤ ہجرت کرو، خدا تمہیں اچھی زمین دے دے گا، اچھا مکان دے دے گا. الترغیب الی الہجرت الحکم السادس. ساتواں حکم آیت نمبر 102 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. نماز پڑھتا رہو. ایسا نہیں کہ تقریر کیا 3 بجے تقریر کیا پھر مقرر صاحب سو گئے ہیں، نماز صبح ہوتی ہے اور وہ خراٹے مارتا ہے. اب بھائی اٹھو نماز پڑھ لو. نہیں، نماز بھی پڑھتا رہو. آٹھواں قانون آیت 105 انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس. ملک جب فتح ہوا تو اس ملک میں اللہ کا قانون جاری کرو. یہ 8 قوانین تھے. امیر کا فریضہ ان تعد الامانات، اور رعیت کا فریضہ اس کی اطاعت اور جہاد کے لیے نکلنا، اور جہاد کرنا اور جہاد میں احتیاط رکھنا مومن قتل نہ ہو جائے، اور تبین کرنا اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کو امن دے دینا، اور ترغیب الی الہجرت اور احکام الہی بجا لانا. ایسا نہیں کہ مولی و تقریر کرتے ہو، درس پڑھاتے ہو اور نماز سے بیغم ہو. ملک فتح ہوا تو اس ملک میں اللہ کا قانون چلانا ختم ہوا. اب بھی اس پر ذرا تفصیل ہے. تفصیل کے بعد اس آیت کا معنی کرتا ہوں. آیت نمبر 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ما دون معنی قتل. بعض گناہ ایسے ہیں جس کے ارتکاب سے کبھی معافی نہیں ہے، جیسا شرک، جیسا کفر. کفر کا مطلب ہے انکار، اللہ کا کتاب نہیں مانتا ہوں، یہ بھی مخلد فی النار ہے. اور شرک اللہ کی کسی صفت میں اور کو شریک اور سانجھا کر دیا. تو یہ گناہ ایسے ہیں جس کے لیے معافی بالکل نہیں ہے. اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کے لیے معافی ہے، جیسا قتل، زنا، جھوٹ، اور اس کے لیے شفاعت بھی ہے. سب برابر نہیں ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا قانون ہے لا نکفر احدا بذنب. جس میں عقیدہ ایمان کا ہو، اگر وہ گناہ کرے تو ہم ان کو کافر نہیں کہتے. سب سے بڑا گناہ ہے قتل، لیکن خدا نے قاتل کو بھی مومن کہا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. مومنین لفظ کا ہے. مگر شرک ایک ایسی گناہ ہے کہ اس گناہ کے ساتھ معافی نہیں ہے. لا یغفر. مشرک کے لیے معافی نہیں ہے. ویسے ہی کافر، کافر مانے شرک سے انکار کرے، میں نہیں مانتا ہوں اللہ کا حکم. یہاں آیت لایا ہے 116 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. ذرا آیت 48 نمبر پڑھیے، وہاں کیسا ہے؟ اس صورت میں 48 نمبر آیت تھا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. یہ کیوں بدلا ہے؟ وہاں آیت کا تتمہ لایا فقد افترى اسما عظیما، اور یہاں تتمہ لایا فقد ضل ضلالا بعیدا. قرآن بلیغ کتاب ہے، یہ مخاطب کو دیکھتا ہے کہ مخاطب کا یہ عمل کہاں سے پیدا ہوا تھا. اس نے جو جرم کیا اس کا سبب کیا تھا. پہلے آیت تھا یہودیوں کے بارے میں، وہاں باب یہودیت کا تھا. تو یہودیوں نے جو شرک بنایا تھا انہوں نے جھوٹ باندھا تھا. ان کو معلوم تھا کہ معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو ان کا شرک افتراء سے تھا. اور یہاں بعض سے عوام سے، عوام جو شرک
کرتے ہیں تو بوجہ گمراہی کے، تو اس واسطے اس کا تتمہ لایا فقط ضل ضلالا بعیدا، مخاطب کا لحاظ رکھا گیا۔ اور آیت اس کو ہم کہتے ہیں تمکین، دل میں بٹھلانا۔ آیتوں کا تتمہ ایسے لاتے ہیں جس میں دل میں بٹھلانا ہوتا ہے۔ ایسا کتاب ہے ماشاء اللہ آپ کی بلاغت سے اور ہماری جہالت سے، ہماری جہالت بھی حد سے گزری ہے اور اللہ آپ کی کتاب کی بلاغت بھی حد سے گزرا ہے، یہ الگ ہم سوچے نہیں۔ آیتوں کو تتمہ، یہاں تو درس مختصر ہے، میں اپنے لمبے درس میں ذکر کرتا ہوں، آیتیں لاتا ہوں اور دکھا دوں کہ تو کیا فرق رکھتا ہے قرآن میں، صرف مضمون تو چھوڑیے، الفاظ اور طریقے میں یدعون من دونہ، نہیں پکارتے ہیں یہ لوگ اپنی حاجتوں میں اللہ کے سوا الا اناسا، اس کا معنی کیا ہے تفسیر ابن کثیر ابن عباس سے، اناس مانے الاموات، نہیں پکارتے ہیں مگر مردے۔ مبرد نے معنی کیا ہے کامل مبرد، جلد 3 صفحہ 297 میں مبرد نے عربی مقولہ لا ہے، اناس میں مانے الاموات۔ یزید اس کا نام تھا، مبرد لفظ مبرد نہیں ہے، مبرد مانے مٹھا، یہ تو ان کی دشمنوں نے مبرد کر دیا یعنی مٹھا، اصل یہ لفظ مبرد، مبرد تبرید سے کاٹنا۔ ایسا عالم تھا کہ وہ خصم کے کلام کو کاٹتا تھا، مشہور عالم۔ ویسا ہی اس کا مقابل ہے سالب، 3 صدی کے ائمہ ہے، وابداننا فی بلدۃ والتقاؤنا اسیر کأنا سالب والمبرد، دونوں ایک بستی کی تھی اور ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو مبرد امام ہے فن حدیث اور تفسیر میں، جیسا سالب، اس نے معنی کیا ہے اناسن الاموات، اور ابن کثیر نے معنی کیا ہے علامات۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں فلان بابا فلان آ جاؤ، مردوں لعنہ اللہ، چوری کی تھی صحابہ نے کہا لعنہ اللہ، حضرت نے فرمایا لعنت مت کرو، شاید خدا اس کو توفیق دے دے، مگر یہاں غیر اللہ کو پکارا تو اللہ فرماتا ہے لعنہ اللہ، یہ ملعون ہے بےایمان، یہ مشرک، یہ بریلوی ملعون ہے، لعنہ اللہ، جو حاضر ناظر سمجھتا ہے غیر اللہ کو یہ ملعون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فتویٰ کیا ہے مگر ہم احتیاط کرتے ہیں، یہ عجیب ایمان ہے تیرا۔ احتیاط یہ کہ اللہ نے جو فرمایا اس کو مت، اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، ہم غریبیں نہیں پڑھ سکتے، یہ عجیب مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں نے دین ایسا بنایا کہ کافر کو کافر مت کہو، شفا قاضی آیات صفحہ 175 جلد 2، ولہذا نکفر من لا یکفر من دان بغیر ملت من المسلمین او وقف فیہم او شکا، سب متکلمین کا اتفاق ہے، ہم کافر کہتے ہیں کافر کو، اگر ہم کافر کو کافر نہیں کہتے تو ہم نے اس کے کفر میں شک کیا، اور کفر قطعیات میں شک کفر ہے، آپ کافر بن گئے، کیونکہ قطعی سے انکار ہے، اور آپ کو ان کو کافر نہیں کہتے تو آپ کافر بن گئے، آپ نے قطعیات میں شک کر دیا۔ فإن الشک والتردد فی الاصول کفر، سب متکلمین کہتے ہیں، بعض لوگ صوفی ہیں، یارا مشرک کو مشرک مت کہو، کافر کو کافر مت کہو، قرآن کہتا ہے لعنہ اللہ، یہ مشرک ہے کہتے ہیں میں بریلوی ہوں، لعنہ اللہ، اس پر لعنت ہے خدا کی۔ ہاں اس کو تم نائب امیر کہتے ہو، وہ اخباروں میں چھپاتے پروفیسر غفور میں بریلوی ہوں، لعنہ اللہ، ہم اللہ کے تابع ہیں، اللہ نے جو کہا ہے ہم بھی وہ کہتے ہیں لعنہ اللہ۔ احتیاط یہ ایمان یہ ہے کہ اب میرے رب نے جو فرمایا وہ ٹھیک فرمایا میرے رب نے، میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرے رب نے فرمایا ہے، کہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں حاضر ناظر سمجھتے ہیں غیر اللہ کو لعنہ اللہ، وہ ایمان ملعون ہے اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے، مشرک ملعون ہے۔ میں ملعون کو ملعون نہیں کہوں گا، میں اپنے رب کا تابع ہوں، اور یہ جتنے آتے ہیں بعد میں آتے ہیں یہ رد ان پر۔ صورت معاشرہ اصل اصلاح معاشرہ ہے،
حقوق دلوا دو اور عقیدے توحید پر پکے رہو. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ آیت نمبر 127 میں پھر لایا اور آخر میں بیان ہے مومنین کا 2 آیتوں میں اور منافقین کا بیان ہے 19 آیتوں میں اور یہود کا بیان ہے 13 آیتوں میں. منافقین کا بیان پہلے تھا 6 آیتوں میں 6 اور 19 25 بن گئے اور یہودوں کا بیان تھا پہلے 12 آیتوں میں اور یہاں 9 آیتوں میں 12 9 21 بن گئے. تو وَكُنْ تَمْرَئًا مِّن جُنْدِ إِبْلِيسَ فَارْتَقَىٰ تم ابلیس کے لشکر میں ایک آدمی تھا لیکن تم نے ابلیس سے سبق لے لی. فارتقا بلند ہو گیا. حتیٰ صار ابلیس من جندے اب بھی ابلیس تیرے لشکر کا مطلب یہ ہوا یہ منافق پہلے یہودی کا شاگرد تھا نفاق کرتا کرتا یہود کا استاد بن گیا. اس واسطے منافقوں کے بارے میں یہاں 19 آیتیں لائے ہیں 19 اور 3 25 اور یہودی کے بارے میں یہ سک والے کتاب 9 لائے ہیں. یہودی بھی اس سے پیچھے رہ گیا. منافقت مت کر سورت میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس ایک آیت کا معنی کرتا ہوں. پارا جان سے شروع ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو پسند نہیں ہے زور سے برا بلا کہنا گالی گلوچ دینا الا من ظلم مگر جو مظلوم ہو اگر وہ گالی گلوچ دے رہے تو معاف ہے. میں کہتا ہوں یہ عجیب معنی ہے. قرآن میں تو ذکر ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ گالی مت دے دو اور آیت سے یہ ثابت ہے کہ گالی دے دو. اول تو یہ آیت سے مخالف ہے. دوسرا ہے کہ ما قبل آیت ان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. ما يفعل اللہ بعذابکم ما نافیہ ہے کیا کام ہے اللہ کا کہ تم کو عذاب دے رہے. ان شکرتم اگر تم نے مان لیا شکر تم پہلے لایا امن تم بعد میں لایا اگر تم نے اس بیان کا شکریہ ادا کیا جو قرآن میں ہے اور پھر مان بھی لیا. امیر نے بیان کی قرآن کو تقریر کی تو اگر تم نے امیر کا شکریہ ادا کیا اور وہ مان لیا بھی امن تم بعد میں لایا مطلب ہے پھر اس کی تعریف کرو واہ آفرین تجھ پر تو اللہ کیا عذاب تمہیں دے گا نہیں دے دے گا. ماں نافیہ استعمال نہ بھی کا ہے. لیکن منافق جو ہے وہ امیر کی اطاعت نہیں کرتے ایمان نہیں لاتے اور امیر کو بڑا بڑا کرتے ہیں. سور سے مراد کلمہ شرک تو مطلب آتا ہے پسند نہیں ہے اللہ کو الجہر کہنا کلمہ شرک کے ساتھ الا من ظلم مانا الا من اکرہ. آیت نمبر 109 سورۃ النحل دے دی الا من اکرہ وقلب من ایمان. آیت کا مطلب ہے اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم کلمات کفریہ بکتے ہو اور اگر تم پر اقرار ہوا گیا تو تم معاف ہو. ماقبل کے ساتھ تعلق یہ منافق خوشی سے بکتے ہیں کلمات کفر ان پر اقرار نہیں ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. یہ منافق اور یہ معنی کیا ہے سیبویہ کا شاگرد قطرب النحوی اور یہ معنی قرطبی نے تفسیر میں نقل کیا ہے. قطرب اصل ایک چونٹی سی پرندہ ہے. صبح سویر آپ اٹھے تو اس کی چت چت کرتے ہیں اور چیتا چت اس کو کہتے ہیں. چھوٹا سا پرندہ ہے. نام اس کا یزید تھا محمد ابن یزید تھا لیکن سیبویہ استاد اس کو قطرب کہا کرتے تھے. سیبویہ کا یہ طریقہ تھا کہ اس کا ریل ایسا پڑا تھا اور ہر ایک طالب علم صبح اپنا مسودہ لاتا نیچے اس پر رکھتا تھا. ایک ہی رکھ دیا دوسری رکھ دیا تیسری رکھ دیا ایسا رکھتے تھے. 10 تھے 15 تھے 20 تھے ہر ایک اپنا کتاب پر رکھتا جاتا. سیبویہ جب آتا تو سب کو اٹھا کر کے ایسا کر رہا تھا تو سب سے جو بھی کتاب وہ پہلا ہو گیا پھر وہ خود آتا اپنا مسودہ اٹھا دیتا اور پڑھ لیتا. قطرب جو تھا اس کا قاعدہ یہ تھا کہ رات مطالعہ کرتا تھا فارغ ہو جاتا تو اپنی کتاب رکھ لیتا پہلے پھر دوسرا وقت ہمیشہ اس کا یہی قاعدہ تھا. سیبویہ نے جب دیکھتے کہ روزانہ اس کا کتاب پہلا پڑھتا ہے تو سیبویہ نے کہا انت قطرب جیسا کہ وہ پرندہ
رات جاتی ہے تو سویرے کا تم تو قدرت جیسے ہو، تو نام اس کا قطب ہو گیا، مشہور نام بھی ہے. میں نے طبقات المفسرین میں اس کا ترجمہ ذکر کیا ہے. سال آپ کا مبرد کا میں نے اپنی تفسیر میں یہاں میں چھپا رہا تھا چموری آ جائے کہ تاریخ میں تو اور کتابیں ہیں. میں نے کہا اگر میرا جیسے کتاب ہو تو میں اپنی کتاب کو سڑ لوں گا. طبقات المفسرین میں سیوطی کا بھی ہے، داودی کا بھی ہے، مشابہ کا بھی ہے، مگر انہوں نے مفسر کی کتاب کا ذکر نہیں کیا ہے کہ اس کی تفسیر کی کیا حیثیت ہے. میرے طبقات میں مفسرین کے حوالے ہیں اور تفسیر میں نے ذکر کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے طبقات میں تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ تفسیر کیوں بدل ہو گیا. پہلی صدی میں تفسیر کیسا تھا، تیسری میں کیسا ہوا، چوتھے میں کیسا ہوا. میں نے وجہ بتائیں گے کہ تفسیر کیوں بدلتا ہے. اس لیے بدلتا ہے کہ تیسری صدی میں زنادقہ معتزلہ پیدا ہو گئے تو مفسرین کو حاجت پڑ گئی ان کے رد کا، تو انہوں نے علم کلام داخل کیا. چوتھی صدی میں عجم آئے اور ان کی نا واقفیت تھی عربی سے، تو حوفی نے، ثعلبی نے، واحدی نے اس میں عربیت داخل کی. یہی وجہ تبدیل. میرے طبقات میں ہر صدی پر میں نے کلام کیا ہے. اگر میرا جیسے کتاب ہو تو میں اپنی کتاب کو ساڑ دوں گا. میں نے سمت الدرر لکھا ہے قرآن کے خلاص و غبط پر. اگر اور کسی تفسیر میں ہو تو میں اپنی کتاب جلا دوں گا. میں نے اصول سنت لکھے، قاعدے لکھی بدعات کے رد کا. شاطبی نے لکھا ہے، مدخل نے لکھا ہے، ابن حاج نے لکھا ہے، ترتوشی نے لکھا ہے، بشامہ نے لکھا ہے، مگر انہوں نے فرضاً بدعات لکھے. میں نے اصول لکھے ہیں کہ ہر ایک اصل کے ساتھ یہ بدعات رکھتے ہو. تو یہاں لا حب اللہ جار بسوس کا مطلب یہ ہے اللہ کو پسند نہیں ہے کلمہ کفر بکنا. الا من ظلم ان تبدو خیرن، اگر تم نے اقرار کے وقت کلمہ توحید ظاہر کیا، او تخفو ہو، یا تم نے دل میں توحید رکھا، او تعفو عنہ، یا تم نے انکار کر دیا کلمہ سوچ کے، تو تینوں حالتوں میں اللہ عفو ہے، تمہیں اجازت ہے. یہ تین حالت تھے. او قدیرن، جو تم پر اقرار کرتا ہے اسے میں بدل دوں گا. اور منافقین کا ہوتا سورت کا مقصد تھا اصلاح المعاشرہ، اور سورت منقسم تھی تین قسموں میں. اول قسم میں 16 احکام تھے للرعیت 57 آیتوں میں، اور دوسری قسم میں احکام تھے للراعی والرعیت، اور تیسری قسم میں احوال الناس. وآخر دعوانا انشاءاللہ مختصر کروں گا. صرف میں نے اپنا طریقہ بتلایا، ذرا تفصیل کی. آپ گھبرائے نہیں، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اب کچھ حضرات آئے ہیں 8 بجے کے حساب سے کہ 8 بجے شروع ہوگا. اچھا، تو پھر ہم ان سے معافی مانگتے. ہمارا خیال ہے 4:30 بجے نماز اٹھے تو 500 کریں گے، 9 تک ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ. اب شام کو تو ہوئیں گے اثر سے ہے ایسا آپ کا فرمائیں تو نہیں، لیکن آج تو چونکہ اعلان کیا ہوا ہے تو آج تو اثر. ٹھیک ہے ہاں سر انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورۃ مائدہ، اس سورت میں 4 مسئلے بیان فرماتے ہیں اور تمام سورت اسی 4 مسئلوں پر ذکر ہے. اول مسئلہ غیر اللہ کی نظر نیاز مت کرو. شرک 2 قسم ہیں. ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ شرک کے 2 قسم ہیں. ایک شرک ہے اعتقادی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عقیدے میں یہ پختہ رکھے کہ جیسا اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے اور جیسا اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، تو مخلوق میں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ وہ بھی سب کچھ جانتا ہے.
اس کو شرک فی العلم کہا جاتا ہے. جو علم کلی اللہ کے لیے خاص ہے، انسان یہ علم فرشتے کے لیے، پیر کے لیے، پیغمبر کے لیے اور کسی کے لیے ثابت کرے تو اس کو شرک فی العلم کہا جاتا ہے. جب دل میں یہ عقیدہ لائے تو اس عقیدے سے وہ مشرک ہو گیا، اعمال حبط ہو گئے. ویسے ہی عقیدے میں لائے کہ جیسا اللہ ہی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے تو مخلوق میں بھی اور کوئی ایسا ہے کہ جب وہ ناراض ہو جائے تو ہمیں تکلیف اور ضرر دے سکتا ہے. اس کو شرک تصرف کہا جاتا ہے. عقیدے میں یہ رکھے کہ جیسا جب میں آواز کروں، فریاد کروں، چیخوں اور اللہ میری امداد کر سکتا ہے تو مخلوق میں بھی کوئی اور ہے کہ جب میں اس کا نام لے لوں، فریاد کروں تو میری امداد کر سکتا ہے. اس کو شرک دعا کہا جاتا ہے. اس عقیدے سے انسان مشرک بن جاتا ہے. انسان حاضر ہو تو سن سکتا ہے، جب حاضر ہو تو نہیں سن سکتا. انسان سن سکتا ہے اسباب سے، دیکھ سکتا ہے اب اسباب سے. ویسے ہی جو عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اور کے لیے بھی جائز ہے تو اس کو شرک عبادت کہا جاتا ہے. یہ 4 قسم ہیں شرک اعتقادی کی. دوسرا قسم شرک ہے جس کو شرک فعلی کہا جاتا ہے. شرک فعلی کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ وہ فعل کرے تو مشرک بن جائے گا، صرف عقیدے سے نہیں. شرک فعلی جب یہ فعل کرے، جیسا انسان سجدہ کرے غیر اللہ کو اس عقیدے سے کہ میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے تو اس فعل سے وہ مشرک ہو گیا. ویسا ہی شرک فعلی میں ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کے نام کے سوا کسی اور کی نظر نیاز منت مان لے کہ میرا لڑکا اچھا ہو گیا، میرا یہ کام ہوا تو میں فلان پیر کا دمبا دوں گا، اس کے نام پہ شکرانہ دوں گا، اس کے نام پہ غلاف چڑھاؤں گا. جب یہ فعل کرے تو یہ مشرک ہو گیا. اس کو شرک فعلی کہا جاتا ہے کیونکہ فعل کا اس میں تصرف ہے. شرک اعتقادی میں صرف عقیدے سے انسان مشرک بن جاتا ہے، اور شرک فعلی جب یہ فعل کرے اس صورت میں شرک فعلی کا رد ہے. اور اس کے لیے 4 مسئلے مفصل بیان کی جاتے ہیں. ایک یہ کہ خاص اللہ کی منت مانو، اس کے نام پہ نظر نیاز دے دو، کیونکہ نظر اس واسطے دیا جاتا ہے کہ میرا کام وہ کر سکتا ہے اور میرا نفع نقصان اسی کی اختیار میں ہے. اس واسطے میں اس کے نام منت مانتا ہوں اور اس کے نام نظر نیاز دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں نظر للہ، تو یہ جائز ہے. اور اس کے مقابل میں ہے نظر لغیرہ تعالی، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ کوئی چیز مقرر کرنا کہ میرا اگر یہ کام ہوا تو میں فلان بابے کے نام پر دمبا دوں گا، بکری دوں گا، پیسے دوں گا، غلاف چڑھاؤں گا. اس کو کہتے ہیں نظر لغیرہ تعالی، یعنی وہ منت جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور نام کی ہے. تو اس صورت میں اس کا ذکر ہے اور اس کا رد ہے. نظر لغیرہ تعالی یہ 2 مسئلے ہیں، نظر للہ درست اور نظر لغیرہ تعالی غلط اور شرک. اللہ کے نام پر نظر مقرر کرو یہ درست ہے اور جائز ہے. میرا بچہ اچھا ہو گیا تو میں اللہ کے نام پہ دمبا دوں گا، میں نے مقدمہ جیت لیا تو میں اللہ کے نام ہی چیز دوں گا، یہ درست ہے. اور نظر لغیرہ تعالی شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ اس واسطے شرک ہے کہ اس سے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کے اختیار میں نفع نقصان ہے. نظر جب مقرر کرتا ہے پیروں کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ، تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے اختیار میں، اس کے بس میں، اس کے طاقت میں ہے میرا کام کرنا یا میرا کام کروانا. تو یہ نظر غلط ہے اور اس عقیدے سے انسان مشرک بنتا ہے. جب یہ نظر مقرر کرے اور دے دے تو یہ مشرک ہو گیا، اور وہ چیز جو دیا گیا وہ حرام قطعی ہے. اس کا فائل
اس کام کو کرنے والا مشرک بن گیا اور اس کے تمام اعمال سڑ گئے، جل گئے، بالکل ختم ہو گئے. نکاح اس کا ٹوٹ گیا اور عورت اس پر طلاق ہو گئی. جب یہ نظر دے دے غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز ہو، پیسے ڈال دی قبر پر کہ بابا کی نظر ہے، غلاف چڑھایا، تیل دے دیا اور کوئی چیز دے دیا، دمبا اس کے نام پہ دیا، ذبح ضروری نہیں ہے، نام پہ مقرر کیا تو حرام ہے، وہ چیز حرام ہوا اور اس کا کرنے والا کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا. تو یہ دو مسئلے اس صورت میں ہے. ایک مسئلہ جو اللہ کے نام پر مقرر کیا گیا ہے وہ درست ہے اور کرو، کیونکہ اس سے اللہ کا تعظیم ثابت ہوتا ہے، اللہ کا تقدیس اس سے ثابت ہوتا ہے، تو بے شک یہ کرو، یہ درست ہے. اور جو غیر کے نام کرتے ہیں یہ مت کرو، یہ فعل شرک ہے اور چیز حرام ہو گیا. اس فعل سے جب یہ اس نے مقرر کیا کہ میں دمہ فلان بابے کا دوں گا، نظر دوں گا، یارویں دوں گا، تو اس فعل سے انسان مشرک بن گیا اور وہ شے جو ہے وہ حرام ہوا. مفسرین اس میں 3 طریقے بیان کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ عقیدہ رکھا کہ میرا اگر فلان کام ہوا تو میں زیارت کے نام پر، پیر کے نام پر دمبا دوں گا، تو یہ عقیدہ غلط ہے اور شے معین نہیں ہے، لے لوں گا اور پھر دے دوں گا، اور یہ نظر اس کا غلط ہے، اس پر نظر لازم نہیں ہے اور شے حرام نہیں ہے کیونکہ مقرر نہیں ہے. دوسرا، شے معین کر دیا، دمبا لایا اور کھڑا کر دیا کہ یہ دمبا فلان زیارت کا ہے، اس کی منت ہے، اس کی نظر ہے، اور پھر ذبح بھی کیا اس عقیدے سے، ذبح خواہ اللہ کے نام سے کرے، منت مان لیا، نظر مقرر کیا اور پھر اللہ کے نام پہ ذبح کیا تو اسے حرام ہوا. اس میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے. اس کا حکم ہے کہ اس کا گوشت کتے کو نہ ڈالا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، اس میں تصرف حرام ہے. مگر روٹی پکوایا، مٹھائی لے لی اور کوئی چیز دے دی کہ یہ میں فلان قبر پر لے جاتا ہوں تو وہ چیز حرام ہو گیا اور اس کا حکم یہ ہے کہ دریا میں پھینک دو یا دفن کر دو. تیسری صورت یہ ہے کہ دمبا لے لیا اور کہنے لگا کہ یہ زیارت کا نظر ہے، کسی نے سمجھائے کہ بھائی یہ عقیدہ تو غلط ہے، کفر کا ہے، اور اس نے توبہ نکالی، ابھی وہ چیز حلال ہو سکتا ہے نہیں. تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز حرام ہے اور حلال نہیں ہو سکتا. عقیدے سے تو یہ تائب ہوگا، مسلمان ہو گیا، مگر وہ چیز جو معین ہے وہ حرام ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، دریا میں پھینک دو، خواہ زندہ ہے خواہ زندہ نہیں ہے. 3 طریقے ہیں اس کے. تو صورت میں یہ 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ اللہ کے نام پر دیا کرو، منت مان لو، نظر دے دو، جائز اور درست ہے. اور غیر اللہ کے نام پہ منت مت مان لو، نظر مت دے دو. اور اس سے شرک ہوتا ہے کیونکہ اس سے یہ عقیدہ لازم ہوا کہ فلان میرے حال پہ سمجھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان ہے. یہ 2 مسئلے ہیں اور 2 ہیں. حرام وہ چیز ہے جو اللہ نے حرام کی ہے. حرام 2 قسم ہے، کانی کی بھی اور تصرف کی بھی. بعض چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں مت کھاؤ، بعض افعال اللہ نے حرام کی ہیں مت کر لو. تو حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کی ہے اور تمہارے حرام ہونے سے حرام نہیں ہوتا. چھوٹا مسئلہ، تم نے اگر کوئی چیز بند کیا ہے کہ یہ اگر ہم کر لیں تو ہمیں نقصان پہنچائے گا، نہیں وہ کر لو. جیسا بعض مشرکین کہتے ہیں کہ اگر ہم نے فلان مقبرے کا فلان قبر سے درخت کٹوایا یا وہاں سے کچھ خوش لکڑی لایا تو ہمیں نقصان پہنچے گا. تو تم کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، وہ وہاں سے لاؤ لکڑی.
یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ 11 کا دودھ ہے تو 11 کا دودھ ہم نہیں پی سکتے، یہ ہم پر حرام ہے. کیوں؟ اگر ہم یہ پی لیا تو پرانی پیر ہمیں نقصان دے گا، ہماری بینس کی ٹانگ خشک ہو جائے گی، ہمارا گائے دودھ نہیں دے گی. کہتے ہیں یہ دودھ ہم پر بند ہے، تو اللہ کا حکم میں بند نہیں ہے. تو تحریم العباد اور نظر العباد میں فرق ہے. ایک ہے نظر للعباد، یعنی منت ماننا مخلوق کے لیے، یہ فعل بھی غلط اور شے بھی حرام. اور ایک ہے تحریم العباد، بندوں کی وجہ سے ہم پر یہ چیز بند ہے تو یہ فعل غلط ہے اور چیز حرام نہیں ہے، کر لو. بعض ملک میں یہ دستور ہے کہ ہم سبز کپڑا نہیں پہن سکتے، ہم فلان دن سریجی کے دن سفر نہیں کر سکتے، ہم باہر نکلے کتا نظر آ جائے تو ہمارا کام نہیں ہوتا. تو یہ غلط عقیدہ ہے، کر لو، سبز پہن لو، سنیچر کے دن جاؤ، سامنے کتا گدا آ جائے تو تمہارا کام نہیں روک سکتا. اس کو کہتے ہیں تحریم العباد. تم نے جو اپنے اوپر بعض چیزیں بند کی ہیں یا باپ دادا نے بند کی ہیں یا پیڑوں نے بند کی ہے، وہ بند نہیں ہے، وہ کر لو اور اس عقیدے کو توڑ دو. کیونکہ اس سے شرک لازم ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں نے اگر سبز کپڑا پہن لیا تو اس سے یہ عقیدہ لازم ہے کہ کپڑوں میں بھی طاقت ہے نقصان دینے کا. فلان دن ہم نے کام کیا تو کام نہیں ہوگا تو دن میں بھی تصرف ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کے اصطلاح میں تحریمات العباد، یعنی وہ چیزیں جو بندوں نے حرام کی ہیں اللہ نے حرام نہیں کی ہیں، تو اس کا حکم ہے وہ چیز حرام نہیں ہے اور اس کو کر لو تاکہ عقیدہ ٹوٹ جائے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں فلان دن کام مت کرو، فلان چیز مت پہنو، فلان ایسا کرو. یہ تحریمات اور بعد اس کو شرک فعلی کہا جاتا ہے. یہ دنیا میں بہت ہے، کوئی گھر ایسا نہیں کہ اس سے خالی ہو، خصوصاً بوڑھے عورتیں اور بوڑھے لوگ ان میں تو بہت ہے. یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. تو صورت میں یہ 4 مسئلے ہیں. 2 صحیح ہے، کر لو. ایک صحیح اللہ کی نظر کر لو، اور دوسرا اللہ نے جو حرام کی ہے وہ حرام ہے، مت کھاؤ. اور 2 اس کے مقابل میں بندوں کی نظریات مت کرو. اس سے عقیدہ بھی شرک ہوتا ہے اور شے بھی حرام ہوا. اور تحریمات العباد، اللہ نے کوئی چیز حرام نہیں کیا ہے اور تم نے اپنی طرف سے پیروں کے سبب سے اوروں کے سبب سے تم نے اپنے آپ پر حرام کیا کہ ہم پر یہ حرام ہے، تو یہ عقیدہ غلط ہے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں تم تو فلان زیادہ سے کوئی چیز لاؤ دیکھیں گے ہم نقصان دے سکتا ہے نہیں، وہاں سے یہ چیز اٹھاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہاں کی چیز اٹھاؤ تاکہ لوگوں کا جو غلط عقیدہ ہے وہ بگڑ جائے، غلط ہو جائے. قرآن نے اس مسئلے کو بار بار لایا ہے. تحریمات العباد والنظر للعباد، تحریمات العباد جو اپنے اوپر بندوں نے بند کی ہیں وہ بند نہیں ہے. خواہ تعصب کیا ہے، سختی کیا ہے، فلان دن کام مت کرو، فلان دن کام مت شروع کرو، منگل کے دن مت شروع کرو، سنیچر کے دن مت شروع کرو. یہ ایام منحوس ہے، یہ ایام غلط ہے. تو اس کو قرآن کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے النظر للعباد، التحریمات العباد. یہ مسئلہ کہ ایک انسان نے کسی پیر کسی ولی کے نام کوئی چیز مان لی، مثلا اس نے عقیدہ رکھا کہ میں 1 سیر مٹھائی دوں گا، میں دوں گا پختہ کروں گا، میں بلکہ وہاں پہنچا دوں گا، تو یہ عقیدہ ہے شرک کا اور وہ چیز حرام ہوا. شامی ہمارے فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس کے صفحہ 175 جلد 2 میں لکھا ہے وَعْلَمْ أَنَّ مِمَّا يَنْظُرُ الْعَوَامُ مِنَ الشَّمْسِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا إِلَى ذِرَاعِ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ سَخْطٌ حرام. جان لو عوام لوگ جو قبر اور پیروں کے نام پہ
کوئی چیز دیتے ہیں جیسے چراغ، گوشت، مٹھائی، تو جان لو امت کے اتفاق سے یہ حرام قطعی ہے. اور یہ ایسا ہی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات جلد 2 صفحہ 41 میں لکھا ہے کہ وہ چیز حرام ہے. فتاوی عزیزیہ صفحہ 33-92 میں لکھا ہے وہ چیز حرام ہے. وہاں آپ نے مٹھائی رکھ لی، یہاں گھر میں نام دیا کہ فلان بابی کا ہے تو حرام قطعی ہے، خنزیر سے بدتر ہے وہ. ویسا ہی بحر الرائق ہماری فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس کے جلد 2 صفحہ 258 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. قاضی ثناء اللہ کی کتاب ملاب الدمیر صفحہ 10 میں لکھا ہے یہ حرام قطعی ہے. ارشاد الطالبین صفحہ 20 میں لکھا ہے یہ حرام قطعی ہے. فتاوی عالمگیریہ جلد 1 صفحہ 171 میں لکھا ہے یہ حرام قطعی ہے. شرح مناسک اللہ علیہ قاری صفحہ 238 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. تفسیر عزیزی صفحہ 310 میں لکھا ہے یہ حرام قطعی ہے. اور فتاوی عزیزہ صفحہ 44 میں لکھا ہے یہ حرام قطعی ہے. میتا مسائل میں شاہ اسحاق نے لکھا ہے صفحہ 77 میں یہ حرام قطعی ہے. مولانا گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے یہ حرام قطعی ہے، اور منظور سے مجاور سے چیز لینا حرام قطعی ہے کیونکہ وہ نظر ہے. منجاور بیچتا ہے آپ پر مرغ، آپ پر بیچتا ہے کوئی اور چیز تو اسے مت لیجیے، یہ حرام قطعی ہے. اور فتاوی رشیدیہ میں 418 میں لکھا ہے کہ جس نے منت مان لی تو یقیناً قطعی کافر ہو گیا. در مختار کتاب الذبائح میں لکھا ہے یہ حرام قطعی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے حرام قطعی ہے. دارالعلوم دیوبند صفحہ 170 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. مدارج السالکین 345 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. سنن المطلعات صفحہ 157 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. تفسیر مواہب الرحمن صفحہ 75 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. مجموعۃ التفاسیر صفحہ 109 جلد اول میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. یعنی ائمہ اربعہ چاروں اماموں کے فتاوی، چاروں اماموں کی کتابیں اس پر متفق ہے حرام قطعی ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں آج جاری ہے، سب کہتے ہیں کہ حرام قطعی ہے. اور جس نے یہ کر لیا تو اس کی نکاح ٹوٹ گئی، عورت طلاق ہو گئی اس کے بعد، اور اعمال اس کے حبط ہو گئے، برباد ہو گئے. حج برباد ہوا، نماز برباد ہوا، روزہ برباد ہوا. اس کے بعد اگر وہ توبہ نکال دے تو اعمال صحیح ہو جائیں گے. ما سبقہ پہلے جتنے ہمارے سب برباد ہو گئے. اور فتاوی لکھتے ہیں فقہاء وقد ابتلى الناس بذلك، لوگ اس پر مبتلا ہیں. مولی لوگ کہتے ہیں، مولی لوگ تو ڈیٹ بڑھتے ہیں اور پیر تو خراٹے مارتے ہیں. اس سے یہ مسئلہ کوئی نہیں بتلا سکتا. تمام کتابوں کا متفق علیہ قول ہے، کسی کا اس میں خلاف نہیں ہے سوائے پیروں کے اور علماء سو کے جنہوں نے دین کو بگاڑا ہے. سب اس پر متفق ہیں یہ حرام قطعی ہے. حدیث میں آتا ہے الکفایہ فی علم الروایا صفحہ 185 میں. سلمان فارسی مشہور صحابی ہے. صحابہ نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ وہ حدیث بیان کریں جو آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. سلمان نے کہا میں نے حضرت سے سنا ہے کہ 2 آدمی ایک درگاہ پر گزر گئے تو درگاہ والے اٹھ گئے منجاور، تو ایک سے کہنے لگے قرب، کوئی چیز ڈال دو اس درگاہ کی تبرک کے لیے، کوئی چیز ڈال دو تب جاؤ گے. تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. قالوا قرب ولو ذبابا، منجاور نے کہا مکی پکڑو اور ڈال دو کہ بابا کا نظر ہے، خالی مجاؤ گے. اس نے مکی پکڑ لی اور پھینک دیا کہ بابا کا نظر. فمات فدخل النار، جب وہ مرا تو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا کہ تم نے کیوں نظر کی غیر اللہ کی. اللہ کی مکی کیا چیز ہے. دوسرے سے کہنے لگے قرب تم بھی ڈال دو. اس نے کہا ما کنت اتقرب دون اللہ شیئا، میں بغیر اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نظر نہیں دیتا. وہ اکٹھے ہوئے ان کو شہید کر دیا. فدخل النار، اللہ نے اس کو دخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ایک مکی کی سبب. تو پیسے کی کتنی مکی بکتے ہیں لوگ، زیارتوں پر پیسے ڈالتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے کرتے ہیں.
حالانکہ یہ قطعی شرک ہے. اس صورت میں اس مسئلے کو لایا ہے اور تفصیل کے ساتھ ذکر ہے مسئلہ. مستقل صورت لایا اس مسئلے کے لیے. پارے کے قریب صورت ہے صورت مائدہ، اور تمام صورت میں یہ مسئلہ لایا کہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اور لوگ اس میں مبتلا ہے، سمجھتے صورت نہیں سمجھتے. تو یہ 4 مسئلے ہیں.